مثنوی مسافر کے اس حصے میں علامہ اپنے اس دورے میں احمد شاہ ابدالی کے مزار پر بھی حاضری دیتے ہیں جا کے. سو یہ وہ ہیں احمد شاہ ابدالی، ان کے مزار پر وہ علامہ حاضری جو دیتے ہیں وہ افغان ملت کے بانی ہیں. ان کی ہسٹری کچھ اس طرح ہے کہ یہ جو احمد شاہ کا تعلق پٹھانوں کے سد و زئی قبیلے سے تھا، اور 1747 میں ایرانی بادشاہ نادر شاہ کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا. اس موقع پر افغانیوں نے احمد شاہ کو، جو کہ نادر شاہ کا باڈی گارڈ تھا اسے افغانستان کا بادشاہ بنا دیا. تو اس کا مطلب اس وقت تک یہ افغانستان جو تھا یہ اس کے ایران کے تسلط میں تھا. احمد شاہ نے ہی افغانستان کو آزادی دلوائی اور اسے ایک آزاد مملکت بنایا. اس نے متعدد بار ہندوستان پر بھی حملے کیے اور ہر حملے میں اس نے کامیابی حاصل کی. اس نے ہندوستان کی تاریخ میں ایک ایسا وقت آیا جب مرہٹوں نے 1757 کے اندر میں ایک غدار قوم جو تھا وہ مسلمان، اس کا نام تھا آدینہ بیگ، یعنی کہ یہ میر جعفر اور میر صادق کے علاوہ بھی یہ بتیرے غدار جو ہیں گزرے ہیں. سو آدینہ بیگ کی دعوت پر پنجاب پر حملہ آور ہوئے اور اس پر قبضہ کر لیا. یعنی کہ اس نے مرہٹوں کے ساتھ مل کے مسلمانوں کی حکومت گروا کے پنجاب پر قبضہ کروا دیا. انہوں نے آدینہ بیگ کی مدد سے نہ صرف پنجاب پر قبضہ کیا بلکہ دلی پر بھی قابض ہو گئے. وہ اس کامیابی سے مرہٹے پورے ہندوستان پر قابض ہونے کا جو تھا وہ خواب دیکھنے لگے. تو جب یہ حالات جو ہے وہ پیدا ہوئے تو اس وقت جو تھے شاہ ولی اللہ کا دور تھا. تو یہ حالات دیکھتے ہوئے شاہ ولی اللہ نے نجیب الدولہ کے ذریعے احمد شاہ ابدالی کو مطلع کیا، اس کو پیغام بھیجا اور ان کو بتایا کہ یہ ساری جو ہے یہ سلطنت جو ہے یہ تو مرہٹے ہی لیے جا رہے ہیں، اور اسے ہندوستان پر ایک دفعہ پھر حملہ کرنے کے لیے اور مرہٹوں کے فتنے کو کچلنے کی اس نے دعوت دی. انہوں نے یہ احمد شاہ نے بہت سارے حملے کیے تھے ہندوستان کے اوپر. احمد شاہ ابدالی کی ہندوستان پر جو تھا یہ 5واں حملہ تھا. اس جنگ میں ابدالی نے مرہٹوں کی قوت پر مکمل طور پر ان کا جو ہے ان کی قوت کا خاتمہ کیا، اور تاریخ کے مطابق جو 28,000 مرہٹے جو تھے وہ ایک جنگ کے اندر وہ قتل کیے گئے، اور اتنے ہی اور جو قید کیے گئے تھے ان کو بھی احمد شاہ ابدالی نے ان کو بھی ختم کر دیا ساروں کو. اور یعنی کہ وہ اس کے بعد مرہٹوں کی قوت کبھی بھی جو ہے وہ پھر دوبارہ نہیں تھی اوپر سکی. احمد شاہ ابدالی ایک بہت بڑا فاتح تھا. سلطان محمود غزنوی کی طرح اس نے بھی زندگی میں کبھی کوئی جنگ جو تھی اس نے نہیں ہاری تھی. نو ونڈر علامہ اس کے اتنی قدر ہے، اس کو جاوید نامے کے اندر بھی اس کو وہ ڈالا ہوا انہوں نے احمد شاہ ابدالی کو. علامہ نے احمد شاہ کے مزار پر بھی حاضری دی اور وہاں پر بھی جا کے انہوں نے اپنی کیفیات کا اظہار کرتے ہوئے وہاں پہ مجھ سے جو بھی کوئی گفتگو کی، پھر اس کو انہوں نے قلم بند کیا شاعری کی فارم کے اندر. تو یہ اس کے مزار پر جب حاضر ہوتے ہیں تو وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ اس روشن دل بادشاہ کی قبر ہے جس کی بدولت ایک نئی ملت وجود میں آئی. اس کا مزار آسمان کے لیے حرم کا درجہ رکھتا ہے اور سورج اس کے گرد چکر لگاتے ہیں. اس کا مزار آسمان کے لیے حرم کا درجہ رکھتا ہے اور سورج اس کے گرد چکر لگانے سے ہی وہ روشن ہے. یعنی کہ اس کی عظمت اور اس کی جو ہے وہ شان و شوکت اور اس کی اس برگزیدہ ہستی کو جو ہے یہ اجاگر کرتے ہوئے یہ ایسا وہ بیان کر رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ
وہ سلطان محمد فاتح کی طرح نہ صرف جنگجو تھا بلکہ ایک صاحب قلم بھی تھا. وہ اسے شعر اور ادب سے بھی جو تھا وہ شغف بھی تھا اور اس کے اوپر وہ دسترس بھی رکھتا تھا. وہ تو اس نے افغان قوم میں ترقی اور بقا اور انفرادیت کا جذبہ جو ہے اس نے وہ پیدا کیا، یعنی اس نے نیشن بلڈنگ کی. اس نے تو فرشتے اس کی قبر پر تسبیح خوان ہیں اس کے بلند درجے کی وجہ سے. اس نے اپنی ملت میں ذوق اور جستجو پیدا کی. اس کی کئی سلطنتوں کو اس نے کئی سلطنتوں کو فتح کیا، بلکہ وہ دلوں پر بھی حکومت کرتا تھا. یعنی کہ ایک وہ درویش صفت قسم کا یہ انسان تھا، کیونکہ دلوں پر حکومت وہی لوگ کرتے ہیں. تو علامہ کہتے ہیں لیکن وہ خود ایک مرد درویش تھا. اس نے دوسروں کو تو مال و دولت سے نوازا، لیکن اس نے خود جو تھی اس کے اندر جو ایک بے نیازی اور درویشی کی جو ہے اس نے زندگی گزاری. اس نے احمد شاہ ایک نکتہ سنج، یعنی کہ ایک باریک باتوں کو، گہری باتوں کو ان کو سمجھنے والا تھا. اس کی وہ صلاحیت رکھتا تھا وہ، اور وہ معرفت رکھنے والا بھی تھا اور ایک بہادر جنگجو تھا. یہ دیکھیں اس میں کتنی جو ہے وہ انٹلیکچوئل، اسپرچول اور ایڈمنسٹریٹو اس کے اندر کیپیبلٹیز تھیں ایک بندے کے اندر. اس کی روح پاک میرے سے ہم کلام ہو کر بولی. اب جہاں پہ یہ ان کے مزار پہ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح جب میں ادھر گیا تو نادر شاہ کی روح جو تھی وہ میرے سے ہم کلام ہوئی. تو اس کو اس طرح علامہ لکھتے ہیں کہ گفت می دانم مقام تو کجاست، نغمہ یہ تو خاکیان را کیمیاست، خیشت و سنگ از فیض تو دارای دل، روشن از گفتار تو سینای دل، پیش ما ای آشنای کوی دوست، یک نفس بنشین که داری بوی دوست. ای خوشان که از خودی آیین ساخت، و اندر آن آیینه عالم را شناخت. پر گردید از زمین با این سپهر، ماه کور از کور چشمی های مهر. گرمی هنگامایی می بایدش، تا نخستین رنگ و بو بار آیدش. بنده مومن سرافیلی کند، بنده مومن سرافیلی کند، بانگ او هر کهنه را برهم زند. ای تو را حق داد جان ناشکیب، تو ز سر ملک و دین داری نصیب. فاش گو با پور نادر فاش گوی، باطن خود را به ظاہر فاش گو. ابدالی کی روح جو ہے وہ علامہ سے وہ گویا ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اے اقبال، میں تیرے مقام اور مرتبے سے بخوبی طور پر واقف ہوں. تمہارے اشعار انسانوں کے لیے کیمیا ہیں، یعنی کہ وہ ان کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ وہ انسان کی روح کو، اس کی جو ہے وہ اس کو بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اس کی بدولت ان میں زندہ دلی اور بلند جذبے پیدا ہو جاتے ہیں. کس کی بدولت؟ تیری شاعری کی بدولت. عشق سے عاری انسان تیرے فیض سے اہل دل بن گئے، ان کے دل روشن ہو گئے اور طور سینہ کی طرح خدا کی تجلی کے اہل بن گئے. کہ جو بھی بندہ صاحب عشق ہوگا تو پھر وہ خدا کی تجلی کے اہل بھی ہوگا. تو وہ کہتا ہے کہ اے اقبال، تو جو کہ محبوب یعنی رسول اللہ وسلم کے کوچے سے آگاہ ہے، کچھ دیر میرے پاس بھی بیٹھ، کیونکہ مجھے تجھ سے
اپنے محبوب یعنی رسول اللہ وسلم کی خوشبو آ رہی ہے۔ خوش بخت ہے وہ انسان جو اپنی خودی سے آشنا ہو گیا، اس نے اپنی خود آگاہی سے دنیا کی آگاہی بھی حاصل کر لی۔ یہ زمین اور آسمان بوڑھے ہو چکے ہیں، زمانے کی گردش ایک ڈگر پر چلتی آ رہی ہے، یعنی کہ زمانہ جو ہے وہ ویسے ہی چلتا رہے گا۔ زمانے نے تو ویسے ہی چلنا ہے، اس کے اندر جو تبدیلی آنی ہے وہ انسان نے لے کے آنی ہے۔ سو انسان ہی اپنے زمانے میں یا تعمیر کرتا ہے یا تخریب کرتا ہے، سویلائزیشنز بناتا ہے، تباہ بھی کرتا ہے۔ تو جس طرح یہ علامہ کا یہ جو شعر ہے کہ ہے گرمی آدم سے ہنگامہ عالم گرم، سورج بھی تماشائی تارے بھی تماشائی، یعنی کہ انسان نہ ہو تو یہ زمانے کی اس کے اندر یہ گرمی، یہ تگ و دو، یہ ہلچل وہ پیدا ہی نہ ہو، نہیں تو یہ جس طرح جو ہے وہ مطلب دنیا اور یعنی یہ سورج اور یہ سارا کائنات جو ہے وہ اپنے ہی ایک راستے پہ مقررہ راستے کے اوپر جو ہے وہ چلتی چلی آ رہی ہے۔ وہ تو وہ جو اس کے اندر جو سارا جو رنگ ہے وہ انسان کی بدولت ہی ہے، اور کیونکہ انسان کی جو ہے نا گرمی آدم سے، جس طرح یہ علامہ وہ کہتے ہیں نا کہ فروغ آدم خاکی ز تازہ کاری ہاست، فروغ آدم خاکی ز تازہ کاری ہاست، کہ جو اس کے وہ نت نئی چیزیں وہ کرنے کی، اس کے جو ہے وہ بینگ کریٹیو، نئے راستے تلاش کرنے یا نئی نئی افکار سامنے لے کے آنا، اس کی وجہ سے ہے وہ۔ نہ ہو ستارے کنند اونچے پیش ازین کردن، کیونکہ کائنات کی اور جو بھی چیز مخلوق کی گئی ہے وہ وہی کچھ کر رہی ہے جو آج سے ہمیشہ سے پہلے کرتی چلی آ رہی تھی، یعنی کہ وہ انسان کے اندر ہی وہ کیپیسٹی ہے کہ وہ اپنی ڈائریکشن کو وہ بدل سکتا ہے، زمانے کو بدل سکتا ہے۔ اس زمانے کو دنیا کو ایک نئے جوش اور جذبے کی ضرورت ہے، یعنی کہ زمانے کی طرح اب مسلمانوں میں بھی وہ جوش اور جذبہ نہیں رہا، وہ مردہ دل ہو کر رہ گئے ہیں۔ تو ان کے دلوں میں اپنے کلام کے ذریعے وہ جوش اور جذبہ اور عشق پیدا کر کہ ان کو اپنا حقیقی مقام حاصل ہو سکے۔ بندہ مومن تو وہ ہے جو کہ اسرافیل کی طرح سور پھونکتا ہے، اس کے سور کی آواز ہر قدیم شے کو تہ و بالا کر کے رکھ دیتی ہے۔ یعنی سور جب پھونکیں گے حضرت اسرافیل، تو جب قیامت کا ہوگا تو پھر سارا کچھ تباہ ہو جائے گا۔ سو اس کے سور کی آواز سے ہر قدیم شے کو تہ و بالا جو ہے وہ اس کی وہ کر دیتی ہے، فنا کر دیتی ہے، اور وہی آواز مردوں کو پھر زندہ کرتی ہے۔ بندہ مومن کا عمل بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے کردار اور عمل سے قوموں کو بیدار کر دیتا ہے، یعنی کہ وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے جو کہ اس کے اندر عمل جو ہے وہ ایسا نہ ہو، وہ اپنی فطرت کے مطابق ہی اس کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے مردہ دلوں کو زندہ کرنے کی۔ یعنی کہ جس طرح علامہ کا اپنا خود ان کا کلام ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ میری نہیں ہے میری نوام ادائے محبوبی، کہ بانگے سور اسرافیل دل نواز نہیں۔ تو میرے کلام کے اندر، میری شاعری کے اندر جو ہے وہ عشق اور معشوقی کی وہ روایتی اور وہ جو زلفوں کی اور چشموں کی گفتگو نہیں ہے اس کے اندر، کیونکہ جس طرح بانگے سور اسرافیل جو ہے وہ کوئی دل نواز یا دل کو بھانے والی آواز نہیں ہوگی، وہ آواز ہوگی جو آپ کو جھنجھوڑ کر آپ کے اندر
زندگی پیدا کر دے گی آپ کو یعنی کہ اس مردہ حالت سے آپ کو اٹھا کر وہ زندہ کر دے گی. تو وہ آواز کو سریلی تو نہیں ہو سکتی نا. تو اسی طرح میری شاعری بھی جو ہے اس کے اندر وہ سریلا پن اور وہ تکنیکی اور اس قسم کی جو ہے وہ دنیاوی یا مجازی محبوبوں کے جو ہے وہ سلسلے مت تلاش کرو. علامہ اقبال جبریل میں بھی وہ کہتے ہیں نا کہ خودی کو عشق سے محکم تو سورہ اسرافیل. ہاں عشق کے ساتھ ہاں خودی اگر عشق سے ہو محکم تو سورہ اسرافیل. دوسرا کیا مصرع اس کا؟ پہلا ہے کہ خودی ہو علم سے محکم تو غیرت جبرائیل. غیرت جبرائیل. خودی ہو اگر عشق سے محکم تو سورہ اسرافیل. سو کہتے ہیں کہ اے اقبال تجھ کو خدا نے ایک مضطرب اور بے قرار روح عطا کی ہے. یعنی یہ سب کام کرنے کے لیے انسان کے اندر یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے کہ اس کے اندر جو روح ہے وہ مضطرب اور بے قرار ہونی چاہیے. تو جذبہ عشق رسول سے سرشار ہے اور تجھ کو ملک اور دین کی حقیقت سے بھی آگاہی حاصل ہے. تو جانتا ہے کہ دین اور سیاست کو جو ہے وہ بہت اچھی طرح تو پہچانتا ہے. سو تو نادر کے بیٹے ظاہر کو بھی ان حقیقتوں سے روشناس کر تاکہ وہ بھی مسلمانوں کو بہتری کی طرف لے کر جا سکے.